اسکول ایک بزنس ہے, اسکولوں کا مقصد ایجوکیشن دینا نہیں ہے, بزنس ہے میرے بھائی, یہ سمجھ لو, یہ بات دماغ میں نہیں ماں باپ کے بیٹھ رہی. 5 سال کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو یار, تم کیوں بھیج رہے ہو اپنے بچوں کو؟ کہہ رہے وہ ابھی سے پڑھے گا. بھائی نہیں پڑھے گا ابھی سے وہ کمانا شروع کر دیں گے آپ کے بچے کے ذریعے, کیش کرنا شروع کریں گے آپ کے بچوں کو. باقی جتنا وہ اسکول میں 1 سال میں پڑھے گا, بھائی 2-4 پویم خود یاد کرا دو یار اس کو. اتنی فیسیں لنچ بنا کے دے رہے ہیں, پھر کنوینس کا خرچہ, پھر اسکول کی 6-6, 8-8, 10 ہزار فیسیں دے رہے ہیں. 4 سال 5 سال کا بچہ وہاں جا کے وہ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. بچہ تو یار گھر میں کچھ پکڑا دو, بلی پکڑا دو, بچے کو کھیلنا شروع کر دے گا, خود بخود سیکھتا ہے. کیلے کا رنگ پیلا ہوتا ہے, خدا کی قسم یہ قدرت خود بتا دیتی ہے, بیٹا یہ کیلا ہے, یہ بنانا ہے, یہ پیلا ہی ہوتا ہے. جو بچہ کہہ رہا ہے نا کیلے کا رنگ لال ہوتا ہے, اس کو تو ویسے ہی عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ڈرائنگ میں ٹائم ضائع, مارکر میں میرا اتنا خرچہ ہوتا ہے. بھائی مجبوری ہے نا, ہوم اسکولنگ کا تو نظام ہی نہیں ہے, کوئی مل ہی نہیں رہا ٹیچر. مجھے جس دن ٹیچر ایسا مل گیا جو بچوں کو گھر آ کے پڑھا دے, اسی دن میں بچوں کو فوراً اسکول سے نکال لوں گا. 1 دن نہیں بھیجوں گا میں اسکول. ملتے نہیں ٹیچر نا, کوئی دیندار, کوئی ایسے محنتی ہو جو ذمہ داری پر. ورنہ بچے 10 سال میں جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ 3-4 سال میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہمارے رشتے داروں میں ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, کیونکہ وہ خود ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, 3-4 سال میں 8ویں تک پڑھا دیا. میرے اپنے بھانجے ہیں, بیان سنتے بھی ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں بیان کی. تو مجھے یاد ہے جب وہ 7-8 سال کے تھے, ایسے انگلش اخبار پڑھ رہے ہوتے یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اردو بھی انگلش بھی پڑھ رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی کہ ابا نے گھر میں پڑھایا ان کو, اب جا کے میٹرک کے لیے ایڈمیشن دلوایا ان کو, ورنہ وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے. تو استعداد بھی اچھی اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اسکول ان کو بگاڑتا ہے. اسکول میں آپ کے کلاس فیلو جو بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں موبائل پہ کیا دکھا رہا ہے آپ کے بچوں کو. اس کا ابا کیا ہے, وہ چرسی تو نہیں ہے, خاندان ان کا کوئی ہیروئنچوں کا خاندان تو نہیں ہے, کوئی ڈکیت تو نہیں ہے, کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ صبح شام انسان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے گا نہیں بیٹھ رہا. لڑکیوں کو ان کی فرینڈز بگاڑ دیتی ہیں, الٹی باتیں کر, اپنے بوائے فرینڈ کی تصویریں دکھا رہی ہوں گی, تو آپ کی بچی کو بھی خیال آئے گا میں لاوارث ہوں, میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. 11 سال کی بچیاں بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں, اسکولوں میں جا کے سیکھ رہی ہیں. تو آپ کو اگر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول کوئی اچھا ٹیچر مل جائے نا, تو فوراً سے پہلے بچوں کو اسکول سے نکال لو اور اس ٹیچر کو بولو کہ اگر میں نے تجھے دیکھا کیلے میں پیلا رنگ کرتے ہوئے میرے بچے کو, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اسکول میں تو ہم مجبوری میں برداشت کرتے ہیں. میں نے بھی گھر میں وائٹ بورڈ لا کے دیا ہے, اور مارکر ہر ہفتے آتے ہیں, بچے گھما بھی دیتے ہیں مارکر, پینسلیں تو کھا جاتے ہیں بچے, آپ کو پتا ہے. آدھی پینسل ہم بھی کھایا کرتے تھے بچپن میں, آدھی کھاتے تھے, آدھی سے استعمال ہوتی تھی. تو وہ نہیں, بچوں کو نہیں روک سکتے آپ. پینسلیں کھاتے بھی ہیں, مارکر بھی مارکر جو ہے نا وہ استعمال ایسے طریقے سے جلدی تو اتنا خرچہ اس پہ, وائٹ بورڈ مجبور ہے, اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی, تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ پیدا نہیں ہو رہے میرے بھائی, یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, اور سسٹم کی خرابی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم وہ سسٹم جو یورپ میں ہے وہ ہمارے ہاں ہو, ہم ان سے 20 گنا آگے نکل جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاں بچے پڑھتے نہیں ہیں, عیاشیوں میں زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے تو ماں باپ ہی نہیں ہے نا, تربیت ہی نہیں ہے ان کی. ہمارے یہاں تو ماں باپ نگرانی کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم آنے میں بڑا ٹائم لگے گا, اس میں بڑے ماہر لوگ. میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسے لوگ اٹھیں جو ایسا اچھا اسکولنگ سسٹم بنائیں جو اپنی مرضی کا ہو, اپنی مرضی کی ایجوکیشن ہو, اپنی مرضی کا ماحول ہو. اس وقت جو یہ کام کرے گا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرے گا وہ. ورنہ یہ, اور یہ جو بڑے اچھے اسکولوں کے رزلٹ ہر سال بہت اچھے آ رہے ہیں نا, یہ ان کی محنت نہیں ہے. یہ ایڈمیشن میں لیتے ہی ان بچوں کے جن کے رزلٹ پہلے سے اچھے آ رہے ہوتے, وہ بچے اپنی محنت پہ خود ہی پڑھ رہے ہیں. دیکھو میں ایک اسکول کھولوں, مدارس میں اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ مدارس والے قوم کے جو بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بناتے ہیں, اور یہ جو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو قوم کے پہلے سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیش کراتے ہیں اپنے اسکول کے نام روشن کرنے کے لیے. مدارس کی خدمت انسانیت کے لیے اسکولوں کی نسبت کروڑہا گنا زیادہ ہے, کروڑہا. اگر یہ مدارس ان بچوں کو نہ لیتے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے. یہ ایسے بچوں پر محنت کر کے ان کو انسان بناتے ہیں. تو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو بڑے 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 مشہور اسکول ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہی ہے, جن کے ہر سال بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, ایڈمیشن کے لیے جائیں, بچے کی آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, گھریلو ماحول دیکھا جاتا ہے, خاندان کیسا ہے بچے کا.
اچھے خاندان کے لوگ ہیں یا نہیں ہے, گھر میں تمیز آداب یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں, ابے تبے سے بات تو نہیں ہوتی گھر میں کہیں, ابا بھی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, بہت اچھے خاندان کا اس بچے کا پہلا رزلٹ دیا, وہ بچہ خود بخود اتنا اچھا ہے, پھر اس کو لا کے کلاس میں وہی سڑے ہوئے نظام کے تحت بٹھا دیا. بچہ خود بھی انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کی صلاحیتوں کو دبا تو نہیں سکتے نا, تو وہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ خود ماں باپ ان پہ محنت کرتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, رزلٹ اچھا آتا ہے, اخبار میں آتا ہے اس دفعہ پھر فلاں اسکول پوزیشن لے گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اسکولوں کی محنت نہیں ہے, یہ اخپل طریقے سے انہوں نے خود محنت کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا گوروں میں, یہ کوئی چیز بھی ہماری بنی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز, وسائل تو سارے ہمارے ہی ہیں, یہ تو پہلے دماغ میں رکھیں آپ. گوروں کو تو اللہ نے ملک ایسے دیے ہیں جہاں یورپ میں تو موسمی تمیز سے نہیں آتے. ارے یہ جو ہمارے یہاں گرمی سردی خزاں بہار, یہ ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے آلو پیاز ٹماٹر میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا وہ ان کے آلو پیاز ٹماٹر میں. ہمارے تو دھوپ ملتی ہے, بارشیں, ایک ٹیکنیکل طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں. نہیں یقین آتا, یہاں کی بچیا کھا کے دیکھ لو اور وہاں کے بچیا کھا کے دیکھو, جو گوشت ہے نا, ذائقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو اللہ نے تو ان کو بیچاروں کو زمین کا کنارہ دیا ہے سائڈوں پہ جا کے. ناروے میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اب ایک صاحب آئے ناروے میں, کہہ رہے ہیں یار وہاں کینسر بہت ہے ناروے میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ناروے گورنمنٹ سن نہ لے, میں نے بھی ناروے کا سفر بھی ہونا ہے میرا. وہ یہ اتنے ہوشیار ڈیجیکشن لگا دیتے ہیں, یہ ٹپے پہ یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے, تو اسے آہستہ آہستہ بہت کریں گے. وہ ناروے میں نا ان کو وہ کہیں وہاں کینسر بہت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ سورج نہیں نکلتا ہے 6 مہینے, اگر نکلتا بھی ہے تو تمیز سے نہیں, آدھے بادل ہی رہتے ہیں. ہمارے جیسے روشنی ملتی ہے نا بالکل بھرپور طریقے سے, وہ نکلتا بھی ایسے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یار تو نکلو تو تمیز سے, تو جلوہ تو تمیز سے کراؤ نا. وہی ہے نا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بوبا زیارت کرا نہیں رہی, کرا رہی ہے تو آدھا. تو کہتا ہے یار تیری کہ دوسری آنکھ نہیں ہے کیا؟ یا تو پردہ کر لے یا تمیز سے زیارت کرا لے. تو وہ سورج 6 مہینے کے نکلے گا بھی تو بھی وہ اتنی تمیز سے نہیں نکلتا, اس میں بھی بادل رہتے ہیں, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, وہ مزہ نہیں آتا. تو کہہ رہے ہیں وہ کینسر اتنا زیادہ ہے کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. گولیاں, اب یہ بھی دیکھو وٹامن ڈی اللہ آٹومیٹک اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری باڈی میں, بڑھتا نہیں ہے, خود ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھا کے وٹامن ڈی کھاتے ہو تو گولی زیادہ ہوگی تو بڑھ گیا, کم کھائی تو کم ہو گیا. تو وہ بعض دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے کوانٹٹی, اس سے کینسر ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے دھوپ پہ فٹ کیا ہوا ہے نا, دھوپ سے ہمارا وٹامن ڈی خود بخود مینٹین ہوتا رہتا ہے. کتنے مسائل ہیں. تو ہمارے وسائل, یہ جو برطانیہ نے 100 سال حکومت کی ہندوستان پہ, سارا سونا یہاں کی ساری دولت لے گیا اور پھر اپنے کارخانوں کو اس نے چلایا اور ہمیں بھوکا ننگا چھوڑ گئے. یہ مسلط کر دی ہم پہ, یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں, چور اچکے ٹائپ کے لوگ, انہوں نے ہمیں نچوڑ دیا. تو بھائی اس میں اسلام کا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا تو اس سے بھی بدتر ہوتے. ہم تو اسلام کی وجہ سے پھر بھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نہ کہا کرو وہ بہت ترقی یافتہ, وہ سوئی بھی بناتے, ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں بنانے نہیں کوئی دیتا, ہمارے وسائل پر قبضہ ان کا ہے. ہم پر حکمران سڑے ہوئے لوگ مسلط رہے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے, میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا, کہہ رہا اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے, لیکن بڑی قوتوں اور بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں. اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, اس سے ماحول خراب ہوگا, آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, ان میں آلودگی کا خطرہ, اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بہت کچھ ہے, ہاتھ بندے میں. سونا بلوچستان میں اتنا دفن ہوا ہوا ہے. یہاں ایک ڈاک یارڈ میں کام کرتے تھے, کہتے راتوں رات ہمیں اطلاع ملی کہ جی حکومت, کافی پرانا واقعہ ہے, تو سونا نکالا, اس کی پلیٹیں جا رہی تھی کنٹینر میں. اتنا سونا بلوچستان سے نکلا تھا. کہنے راتوں رات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی وہ بک گیا, کوئی اس وقت جو لیڈر ہوگا ہمارا, تو وہ گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, وہ سیل کر دیا. وہ سیل پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ جب تک چور اچکے جو ہمارے ہی ہاتھوں کی پیداوار ہیں یہ مسلط رہیں گے اور کچھ ان کی طرف سے ہیں,
تو میرا بھائی، اور جو اچھا آئے گا اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ جو بھی اچھا آتا ہے اتنی پابندیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسی کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. اب جس کو بدنام نہیں ہونا چاہیے وہ بدنام ہے, جو بدنام ہونا چاہیے وہ بدنام نہیں. الٹا سسٹم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں, اور ہم بیوقوف ہیں, جو فیس بک پر آئے گا اس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا, وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی